السلام علیکم۔ آپ کو بہت ہم نے مختصر نوٹس پہ آج پھر اس ہنگامی پریس کانفرنس کے لیے مدعو کیا ہے۔ آپ کی آمد پر آپ کا بے انتہا شکریہ۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ دراصل جس بے دردی کے ساتھ خاص طور پہ کراچی کے عوام کو اور کراچی کے صارفین جو بجلی کا استعمال کرتے ہیں انہیں کئی دھاری تلواروں سے جو ہے وہ جس طرح بے دردی کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے، اور وہ جو ایک ڈسپیرٹی قائم ہوئی ہے کچھ دنوں پہلے، جس کا ذکر کچھ روز قبل جو مصطفیٰ کمال بھائی نے یہاں پریس کانفرنس کی تھی، جس میں اس بڑھتے ہوئے احساس محرومی کی بات کی تھی کہ کیا سندھ یا باقی صوبے پاکستان کا حصہ نہیں ہے، اور خاص طور پہ کراچی کے عوام اور کراچی کے شہریوں کو اس ڈسپیرٹی کا یا اس امتیاز اور تفریق کا جو بھگتان بھگتنا پڑتا ہے کہ جب پنجاب میں 14 روپے خاص طور پر رہائشی صارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں کو کم کیا جائے پر یونٹ 14 روپے پر یونٹ، تو اس سے کس طرح کی صورتحال رونما پذیر ہوتی پورے ملک میں، باقی صوبوں میں، اور پھر سندھ میں، اور پھر خاص طور پہ کراچی میں جو ویسے ہی سب سے زیادہ ٹیکسز دیتا ہے۔ اچھا، اب بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، چونکہ یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا لامتناہی سلسلہ ہے ناانصافیوں کا، ظلم کا، جبر کا، امتیاز کا، اور اس کی چکی میں روزانہ کی بنیاد پر کراچی کے عوام اور کراچی کے صارفین کو پیسا جا رہا ہے۔ اب ایک اور اس احساس محرومی، اس امتیازی سلوک اور اس ناانصافی کے بعد کہ ہمارے رہائشی صارفین کو کوئی رعایت نہیں دی گئی، نہ دی جا رہی ہے، اب ہوا یہ کہ فیول چارج ایڈجسٹمنٹ، جو فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ ہے، اس کی مد میں نپرا نے کراچی کے صارفین رہائشی اور صنعتی دونوں پر فی یونٹ 3 روپے سے 5 روپے کا اضافہ کر دیا ہے نپرا نے، اور اس کا اطلاق جون کے بلوں سے ہونا شروع ہو گیا، جبکہ یہ اعلان بھی نہیں ہوا تھا۔ جولائی کے بلوں میں بھی یہ 3 سے 5 روپے کا اضافہ آ رہا ہے، اور اب آئندہ یہ مسلسل ہمارا مقدر بنا دیا گیا ہے۔ ہر بل میں فی یونٹ 3 سے 5 روپے ہماری بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، جبکہ اسی نوٹیفیکیشن میں نپرا نے کے الیکٹرک کے علاوہ باقی تمام ڈسکوز کے لیے 31 پیسے کی کمی کی ہے، اسی فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ 31 پیسے کی۔ تو ہمارے ایک اور ڈسپیرٹی ہو گئی، ایک اور تفریق ہو گئی، ایک اور ناانصافی اور ظلم اور جبر قائم ہو گیا کراچی کے عوام اور کراچی کے شہریوں اور کراچی کے صارفین پر، رہائشی بھی اور جو صنعتی علاقوں کے ہیں۔ اب اگر ہم غور کریں تو کراچی کے رہائشی صارفین پر جو بجلی کا بل فی یونٹ ہم دے رہے ہیں وہ 60 سے 64 روپے ہیں، 64 روپے فی یونٹ۔ ہمارے صنعتی صارفین جو بل دے رہے ہیں فی یونٹ وہ 55 روپے فی یونٹ ہے۔ اچھا، اب یہ جو 3 روپے سے 5 روپے کا اضافہ ہوا تو وہ 55 سے 60 ہو جائے گا صنعتوں پر، اور ہمارا 64 سے 69 ہو جائے گا، 64 سے 69 ہو جائے گا رہائشی صارفین پر۔ اب ایسی صورت میں جہاں رہائشی صارفین پر تو قیامت پر قیامت ڈھائی جا رہی ہے، لوڈ شیڈنگ کا عذاب
کسی طرح سے ان کی جان چھوڑنے کے لیے تیاری نہیں ہے، وہاں بلوں کی شکل کو اور خوفناک سے خوفناک بنایا جا رہا ہے۔ ساتویں آسمان سے بھی اوپر نرخوں کو، قیمتوں کو لے جایا جا رہا ہے، جس کا براہ راست اثر ہر شے کی قیمت پر پڑے گا۔ گروسری کا سامان ہو، دیگر اشیاء ضرورت ہو، وہ سب مہنگی سے مہنگی ترین ہو کر ساتویں آسمان سے بھی اوپر جا کر لوگوں کو اس بات پر آمادہ کر رہی ہے کہ وہ خودکشی پر آمادہ ہوں، اسٹریٹ کرائم کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہ ہو، یا پھر وہ ملک، ریاست، آئین اور قانون کے خلاف علل اعلان بغاوت کریں اور ملک، حکومت، ریاست، آئین اور قانون سے بیگانے ہو کر سڑکوں پر جا کر بیٹھ جائیں، اور وہاں پر جا کر جو ان کے پاس اب وہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں ہے، ایک جسم رہ گیا ہے، اس کو بھی وہاں پر جا کر جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے سامنے جا کر پیش کر دیں کہ بھئی ہمیں یہاں سے اٹھانا ہے تو ہماری لاشیں یہاں سے اٹھائی جائیں۔ یہ لوگوں کی ذہنی کیفیت ہے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس پہ اتنی بے حسی، اتنی ڈھٹائی کہ بلوں میں کمی تو چلے نہیں کر رہے، جہاں تھے وہیں پر رہنے دیں۔ یہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کے نام پر 3 سے 5 روپے کا اضافہ، یہ اونٹ کی کمر پر آخری تنکا ہے، لاسٹ اسٹرا آن دی بیک آف دی کیمل، اور اس سے جو تھوڑا بہت اسٹیبلٹی تھی میرے خیال میں یہ بھی ختم ہو گئی، یہ بھی جاتی رہی۔ اب انتشار، افراتفری اور طوائف الملوکی کے علاوہ مجھے مستقبل کا کوئی منظرنامہ نظر نہیں آتا۔ انتشار، انارکی اور طوائف الملوکی، اس ملک کے جو پالیسی ساز ادارے ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں، چاہے پارلیمان ہو، اس میں منتخب نمائندے ہوں اگر ان کا کوئی کردار ہے، چاہے حکومت ہو، چاہے حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے ریاستی ادارے ہوں، انہیں اگر اب ہوش کے ناخن نہ لیے تو میرے خیال میں کراچی کی سڑکوں پر واضح طور پر چند دنوں یا چند مہینوں میں نظر آنے والا انتشار، انارکی اور طوائف الملوکی سب ٹھاٹ کو بہا کر لے جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا بنجارہ، اور یہ کیفیت اور یہ صورتحال آ گئی ہے۔ یہ 3 سے 5 روپے کا فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ میں اضافہ، یہ جو آخری سکت رہ گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، آخری برداشت رہ گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، صبر کے سارے پیمانے لبریز ہو گئے، اور ہمیں 3 سے 5 روپے اضافی دینے ہیں جبکہ پورے ملک کی ڈسکورس پر 31 پیسے کم کیے گئے۔ ہمیں کمپٹیشن سے آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر ہماری صنعتوں پر یہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ 3 سے 5 روپے کا لگ رہا ہے کراچی پر، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واضح طور پر جہاں صارفین رہائشی ان کے لیے تو پیغام ہے، لیکن صنعتی صارفین کے لیے بھی پیغام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ روزانہ قسطوں میں ہمیں کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ ارے ایک ساتھ تلوار اٹھائیں، ایک نوٹیفیکیشن دیں کہ کراچی میں آئندہ کے لیے تمام صنعتوں کو بند کیا جاتا ہے۔ یہ سہولتیں بالخصوص پنجاب میں دی جا رہی ہیں، اب ساری ملیں، فیکٹریاں، یہ پروڈکشن، یہ ایکسپورٹ کا مرکز پنجاب کو بنا دیا جائے گا۔ کیا عقل و دانش ہے یار! را مٹیریل باہر سے آئے، کراچی سے ٹرانسپورٹ ہو فیصل آباد، لاہور، میاں چنو، پورے پاکستان جائے، پھر وہاں جو مصنوعات یا پروڈکٹ بنے وہ پھر کراچی آئیں اور پھر کراچی سے ایکسپورٹ ہو، یعنی آپ ٹرانسپورٹیشن کی ڈبل کاسٹ دیں۔ پنجاب میں اگر روزگار چند لاکھ لوگوں کو آپ دے بھی دیں گے کراچی کی قیمت پر، تو اس سے
پاکستان کی گڈی کتنی چڑھ جائے گی بھائی، پاکستان کی قسمت کتنی کھل جائے گی، ملک کی جی ڈی پی کی ترقی کی رفتار شرح نمو کتنی بڑھ جائے گی. ذرا مجھے کوئی معیشت کا ماہر یہ تو بتائے نا. اسحاق ڈار صاحب فارن پالیسی کو دیکھیں لیکن تھوڑا سا یہاں بھی جھانک کے دیکھیں. ارے جو 60% ٹیکس دینے والا شہر 4000 ارب روپے کا ریونیو ڈائریکٹ انڈائریکٹ ملک کے قومی خزانے میں دے، اسے 40 ارب کی خیرات دیں آپ اس کے انفراسٹرکچر کے لیے، صرف 40 ارب کی، اور اس پر سے جلتی پر ایسا تیل چھڑکا ہے، ایسی آگ لگائی ہے کہ اب یہ آگ صرف تن بدن میں اور لوگوں کے دلوں میں نہیں رہے گی، اب یہ آگ کراچی کی سڑکوں پر آئے گی، یہ شارع فیصل پر آئے گی، یہ ایم اے جناح روڈ پر آئے گی. آج ہمارے گھر میں آگ لگی ہے بیٹا تو کل تمہارے گھر میں آگ لگے گی. اگر ہماری آگ کو نہ بجھایا گیا تو پھر تمہیں بھی اس آگ کی لپیٹ میں آنے سے کوئی نہیں رک سکے گا. یہ وارننگ ہے، یہ انتباہ ہے. ایک سینئر جو یہاں پارلیمنٹیرین اور سیاسی کارکن بیٹھے ہوئے ایم کیو پاکستان کے، ایک پڑھی لکھی مڈل کلاس جماعت کی دہائی ہے اس کے 3.5-4 کروڑ کراچی کے، پھر حیدرآباد، سکر، نواب شاہ اور میر پور خاص کے عوام کے ساتھ، جنہیں کئی دھاری تلوار میں کاٹا جا رہا ہے. کوٹا سسٹم کی تلوار سے ہمیں 1973 کے سال سے 50 سالوں سے کاٹا جا رہا ہے. ہمارے اپنے کوٹے پر جعلی ڈومیسائل پہ نوکریاں دی جا رہی ہیں. یہ تماشا کب تک لگے گا؟ کب تک ہماری برداشت کا امتحان لیا جائے گا؟ کوئی ایسا لیڈر بھی ملک میں ہے؟ بڑی جماعتیں تو 3 ہیں، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی. ان تینوں میں سے کسی کے لیڈر یا اکابرین انہوں نے کراچی کے لیے کوئی بات کی؟ اگر مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ وہ 14 روپے کم کر کے رہائشی صارفین 200 سے 500 یونٹ استعمال کرنے والے انہیں رعایت دی جا رہی ہے، سارا پولیٹیکل گیم ہے. اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کر لو، باقی کا ووٹ بینک بھاڑے میں جائے، وہ پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے ہماری بلا سے. تو بھائی اگر یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو پھر ایک کانسٹیٹیوشن میں آئے نا، امینڈمنٹ کرتے ہیں، 2/3 اکثریت سے پاس کرتے ہیں اور ڈکلیئر کرتے ہیں کہ بھئی باقی علاقے اور کراچی پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے. بھئی اعلان کریں نا یار، مرد کے بچے بنو، کھل کے سامنے آؤ. یہ چھپ چھپ کے وار کر رہے ہو، روزانہ قسطوں میں مار رہے ہو یار، ایک دفعہ مار دو. کب تک یہ ہمارا امتحان لوگے؟ کراچی کے عوام کی دہائی نہ لیں. میں متنبع کر رہا ہوں یہ 3 سے 5 روپے کا اضافہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ میں فی الفور واپس لیا جائے، اور جو 14 روپے کی ریلیف پنجاب میں دی گئی ہے، اس 14 روپے کی ریلیف کا کوئی ماڈل بنا کر، اگر صوبائی حکومت ہماری وڈیروں جاگیرداروں کی ہے، انہیں بھی کراچی کو دبئی کی طرح استعمال کرنا ہے. یہاں سے صرف 95% صوبائی ٹیکسز کراچی سے لینے ہیں اپنے علل تللوں کے لیے، اپنے تعیشات کے لیے. دبئی، گلف، امریکہ اور یورپ میں اپنی امارات، اپنی دولت، اپنی جائیدادیں بنانی ہیں، اور وہ صوبائی حکومت پنجاب کی طرح کوئی سبسڈی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر وفاق ایٹ سورس صوبائی سندھ کے پیسے کاٹ کر کراچی کو یہ سبسڈی دے، سندھ کے عوام کو دیں، صرف کراچی نہیں، لاڑکانہ، نواب شاہ کے عوام کو بھی یہ 14 روپے کی جو سبسڈی ہے وفاق فراہم کرے. اگر ہمارا صوبہ ہمیں فراہم کرنے سے جو ہے وہ انکاری ہے تو پھر وفاق جو ہے وہ ہمیں اس میں رعایت دے. بھائی ہم بھی انسان ہیں، پاکستان کے شہری ہیں. پاکستان کا آئین یہاں بھی اتنا ہی نافذ ہوتا ہے جتنا پنجاب میں ہوتا ہے، جتنا کہیں اور ہوتا ہے. اور کم کرنا تو دور کی بات ہے، 3 سے 5 روپے اضافہ، پورے ملک کی ڈسکوس پر 31 پیسے کمی. تو پھر ہمیں بتا دیا جائے کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے. پھر جب ہم
اپنی حیثیت کے تعین پر آئیں گے تو بتا دیں گے کہ یہ پاکستان ہم نے ہمارے آباء و اجداد نے بنایا تھا. پھر ہم بتا دیں گے کہ اس پاکستان کو چلا بھی ہم رہے ہیں, آج بھی ہم چلا رہے ہیں. پھر اللہ نہ کرے کوئی سول نافرمانی کی تحریک شروع نہ ہو کراچی سے. پھر یہ جو بجلی کے بل ہم دے رہے ہیں, گیس کے بل دے رہے ہیں, جو ہم پانی کے بل دے رہے ہیں, جو سینیٹیشن کے چارجز دے رہے ہیں, کنزرونسی ٹیکس دے رہے ہیں, اور پھر وہ جو میئر کراچی کا, وہ بھی سالہ کراچی کا نہیں, وہ بھی 2 ارب روپے کے میونسپل ٹیکسز نئے لگا کر, وہ بھی کے الیکٹرک کے بلوں میں, وہ بھی 2 ارب روپے کراچی کے عوام ہر سال اضافی دیں گے. 4 ارب روپے, اس میں سے 2 ارب کے KMC کے اور 2 ارب کے الیکٹرک کا بھتہ. یعنی کئی دھاری KMC ہو تو وہ ہماری نہیں, صوبائی حکومت وہ تو ہے ہی نہیں ہماری. پھر اس کے بعد وفاقی حکومت, وہ وفاقی حکومت PML-N کی اتحادی, اور اس کے سربراہ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر پنجاب کے لیے اشرفیاں لٹا رہے, پنجاب کے لیے اشرفیاں دینے کا اعلان کر رہے ہیں, باقی یتیم لاوارث. بھئی یہ وفاقی حکومت میں ہم ہیں تو یہ جو پیسہ اگر پنجاب کو اتنا اضافی دیا جا رہا ہے تو مرکز کے پاس کون سا پیسہ ہے؟ تو مرکز رکھے نا یہ پیسہ. مرکز کا سارا بجٹ دفاعی مد میں 2000 ارب سے اوپر, 2000 ارب روپے قرضے اور ان کی سود کی واپسی میں, اور باقی 2000 ارب گردشی کرتا. تو بھائی وفاق کے پاس بچا گیا, اور پھر اس کے سود 600 ارب. تو وفاق کے پاس کیا بچ رہا بھیا آخر میں؟ وہ پھر قرضوں سے تنخواہیں دے رہے ہیں. یہ جو MNAs کی تنخواہ ہے وہ بھی قرضوں سے آ رہی ہے. یہ پاکستانی بینکوں سے قرضے لے کر تنخواہیں آ رہی ہے. پورا ملک قرضوں پہ چل رہا ہے, قرضے دے رہا ہے, قرضے لے رہا ہے, اور وہاں سبسڈی دی جا رہی ہے. اگر وہاں دی جا رہی ہے تو ہمیں بھی ملنی چاہیے. پھر یہ FCA ہم پر اضافہ, پورے ملک میں 31 پیسے کمی, ہم 3 سے 5 روپے اضافہ دیں. ویسے ہی پورا ملک اس خطے میں مسابقت اور مقابلے کے قابل نہیں رہا. آپ کہہ رہے ہیں ہم ایکسپورٹ بڑھائیں گے, 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہوئی تھی, اب تیزی سے گر رہی ہے. آپ لے لیجئے جولائی اور اگست کا, لے لیجئے اب تک کا کیا ایکسپورٹ ہے, آپ کو خود پتہ چل جائے گا. پیداوار کتنی ہے خود پتہ چل جائے گا. بھئی جب آپ یہ FCA جون سے لگا رہے 3 سے 5 روپے کراچی الیکٹرک کے بلوں میں, 3 سے 5 روپے یہ جو FCA لگا, فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ, تو اب اس کے نتیجے میں 9 سینٹ 19 سینٹ ہے, جو 55 روپے صنعتی صارفین کے لیے ہے, 55 روپے فی یونٹ, مطلب 19 سینٹ. انڈیا میں 9 سینٹ ہے, چائنا میں 4 سینٹ فی یونٹ پیداواری قیمت, اور بنگلہ دیش میں 5 سینٹ. اب آپ بنگلہ دیش سے کیسے کمپیٹ کریں گے آپ کی انڈسٹری؟ اور پنجاب میں 12 سینٹ, تو کراچی 19 سینٹس پہ بجلی اسے ملے 55 روپے, اور پاکستان کے باقی صوبے بالائی صوبوں میں 12 سینٹس پر, انڈیا میں 9 سینٹس, چائنا میں 4, بنگلہ دیش میں 5. تو بھائی یہ ساری انڈسٹریز یہاں سے پنجاب لے جانے کا یہ پروگرام ہے. کراچی کی صنعتوں کو ٹھپ کرنے, بند کرنے, یہاں کے کاروبار اور تجارت کو برباد کرنے کا فارمولہ ہے یہ جو 3 سے 5 روپے کا اضافہ اور پورے ملک میں 31 پیسے کی کمی. یہ کئی دھاری تلواروں سے ہمیں کاٹا جا رہا ہے. یہ فی الفور اضافہ واپس لیا جانا چاہیے. اب آخری 2-3 باتیں اس کے علاوہ جو ہماری ماضی کی ریلیف تھی, کووڈ کے زمانے میں 232 ارب روپے کی سبسڈی وفاق نے دینے کا اعلان کیا.
پاکستان کی ساری ڈسکوز کو یہ پیسے مل گئے. اگر نہیں ملے تو کے الیکٹرک کو. میں کے الیکٹرک کا مقدمہ نہیں لڑا کیونکہ یہ پیسے کے الیکٹرک کو ملیں گے تو اس سے کراچی کے صنعتی صارفین کو خاص طور پر ریلیف ملے گی. تھوڑا سا ہماری صنعت کا پہیہ تیزی سے چلے گا. 232 یا 42 ارب میں سے کراچی کا کوٹا 42 ارب تھا, 9 ارب ملا. پھر کے الیکٹرک اور وفاق کے جھگڑے میں کراچی کے صنعتی صارفین کو جو 33 ارب ملنا تھا وہ نہیں ملا. یہ 33 ارب روپیہ کے الیکٹرک دے یا وفاق دے, یہ کراچی کا حق ہے. ساری ڈسکوز کو ملا ہے, یہ ہمیں بھی اور کراچی کی صنعتوں کو ملنا چاہیے. یہ 33 ارب روپیہ کے الیکٹرک اور وفاقی حکومت پر واجب الادا ہے. آخری بات, اس کے علاوہ جو کے الیکٹرک کی اپنی دادا گیری ہے اس میں 5 روپے کا بھتہ کے الیکٹرک پہلے ہی سے ہم سے لے رہا ہے, جس میں 1.5 روپیہ فی یونٹ سرچارج کے نام سے. آپ کوئی بھی بل دیکھیں, صنعتی ہو گھریلو ہو, 1.5 روپیہ فی یونٹ. کس چیز کا سرچارج؟ کوئی لاجک نہیں, کوئی ریزن نہیں, وہ 1.5 روپیہ سرچارج کا دیا. پھر اس کے علاوہ پاکستان ہولڈنگ لمیٹڈ ملک کا گردشی قرضہ نپرا کہہ چکا ہے کہ اس کے ریکوری کے لیے گردشی قرضے کے لیے پاکستان ہولڈنگ لمیٹڈ تمام ڈسکوز سے بلوں میں اضافی نرخ لے, ماں سوائے کراچی کے. لیکن کراچی بھی 3.23 روپے اس میں بھی دے رہا ہے. تو 1.5 روپیہ سرچارج کے الیکٹرک کا اور 3.25 روپے ایڈیشنل سرچارج پاکستان ہولڈنگ لمیٹڈ کے گردشی قرضے کے. خرم دستگیر جب وزیر توانائی تھے, ان سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا اس کو ہم کم کرائیں گے, تو وہ 4.25 روپے ہم پہلے ہی اضافی دے رہے ہیں پورے ملک کے مقابلے میں. اب پیریٹی کہاں گئی, اب مساوات کہاں گئی, اب برابری کہاں گئی؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو. تو 5 روپے کا بھتہ ہم پہلے ہی دے رہے ہیں, اور یہ 5 روپے کا فیول کو چارجز ایڈجسٹمنٹ مزید ہم پہ لگ گیا, اور پورے ملک میں 31 پیسے کم ہو گیا. یہ کیسے گاڑی چلے گی؟ 4000 ارب کا ٹیکس کیسے ہم دیں گے بھائی؟ اب یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد ہے کہ ایک کام ہو سکتا ہے. یہ کیسے ہوگے مسائل؟ ایک حل میں دے دیتا ہوں. یہ ماڑی گیس فیلڈ پر ابھی بھی 100 ملین کیوبک فٹ گیس باقی ہے, بچی ہوئی روزانہ. یہ مین اسٹریم جو وابڈا کی اس میں ڈالنے کی بجائے ڈائریکٹلی ہمیں دے دیں. ہم RLNG سے بجلی بنائیں 70% کراچی, اور پورے ملک کو یہ 100 ملین گیس دی جائے. ہمیں 174 کی سبسڈی کہا جائے, ملتی کتنی ہے جو وفاقی بجٹ میں ہوتی ہے؟ ارے تمہارے اپنے 100 ارب بچیں گے. ہمیں یہ بجلی دے دی جائے جس کی کاسٹ آف پروڈکشن 13 روپے فی یونٹ ہے. RLNG کی یعنی جو گیس سے 13 روپے کے اوپر 1 یونٹ بنتا ہے, جبکہ RLNG سے 24 روپے, 11 روپے مہنگی بجلی. تو ہم 11 روپے مہنگی بجلی بنائیں, فیول کاسٹ چارجز ایڈجسٹمنٹ چارجز ہم الگ دیں, 5 روپے مزید, 5 روپے کا بھتہ دیں. تو یار یہ ایک ہی شہر ہے جس کے اوپر سارے ملک کا بس بند ہو گئی ہے. اگر کہیں راستے میں بند ہوتی ہے منی بس یا بس, تو وہ کنڈکٹر سارے مسافروں کو اتار کر کہتا ہے دھکا لگاؤ. لیکن یہاں کہا جا رہا ہے 2 مسافر اتریں کراچی کے, باقی 98% مزے کریں. وہ 2 لوگ دھکا لگائیں, 98 لوگ بیٹھے رہیں, اور پھر آپ کہیں گے بس کو چلانا ہے. اب کیسے چلے گی بس؟ یہ حد ہوتی ہے, کوئی ایک لمٹ ہوتی ہے برداشت کی. اور اس کے بعد اگر کوئی قانون ہاتھ میں لے تو اس نے قانون ہاتھ میں لیا, اس کی FIR, پولیس, سیکورٹی فورسز, رینجرز. معاملہ قابو سے باہر ہو تو فوج کو بلا لو, 245. یعنی ساری چیزیں تمہارے لیے.
آئین کی ساری شگیں تمہارے لیے، ہم انسان کے بچے نہیں، ہم پاکستانی شہری نہیں بھائی، ہم نے تو آپٹ کیا تھا پاکستان یار، تم تو سوئے تھے اور پاکستان بن گیا تھا، ہم نے آپٹ کیا تھا یار. تو اس کے باوجود اگر یہ 100 ملین کیوبک فٹ گیس ماڑی فیلڈ کی کراچی کو دی جائے، کراچی الیکٹرک کو دی جائے، تاکہ وہ جو RLNG سے گیس بن رہی ہے اس میں کچھ کمی کر سکیں ہم، تو ساری چیزوں کے حل ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری آسانیاں اپنے لیے، ساری مشکلیں ہمارے لیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ہوگا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. اور جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے بہت خطرناک اور خوفناک ہے. ہوش کے ناخن لے حکمراں، جو پالیسی بنانے والے وہ، اور جو حکومت کے اہلکار ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کھلے لفظوں میں بات نہیں ہو سکتی تھی. میں اب آپ سے، آپ کا بہت بہت شکریہ. کوئی اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو. ہم تو پہلے قربتیں سمجھے تھے، لیکن جو یہ پلے یا سیریل ہے یہ قربتیں دوریاں دونوں کے نام سے ہے. تو ابھی تک تو دوریاں ہی دوریاں ہیں. جب قربتیں ہوں گی، ڈرامے کا نام قربتیں دوریاں دونوں ہیں، لیکن جو عملی طور پر ہے وہ پریکٹیکلی کہ اسلام آباد اور لاہور ہم سے گویا کہ اتنا دور ہے جیسے زمین اور چاند کا فاصلہ، زمین اور کسی اور سیارے کا فاصلہ. تو وہاں سے اگر کراچی کو دیکھا جائے گا تو کیا نظر آئے گا؟ کیڑے مکوڑے نظر آئیں گے. یہ ہے. تو یار 2 ماہ کے لیے اگر انہوں نے دیا نا تو تم بھی 2 ماہ کے لیے دے دو، پھر سسٹینیبل نہیں ہوگا. وہ روک دیں گے، تم بھی روک دینا. کوئی اچھا کام تم بھی کر لو یار، سندھ حکومت بھی کوئی اچھا کام کر لے. انہوں نے 2 ماہ کے لیے دیا، تم بھی دو، بلکہ کمپیٹ کرو، تم کو ہم سالے 3 ماہ کے لیے دیں گے. اور تم تو یہ بھی کہو کہ پورٹ قاسم اور کراچی پورٹ سے جو سروسز ٹیکس تمہیں مل رہا ہے FBR سے کوئی 100 ارب روپے تمہیں مل رہے ہیں. سیلز ٹیکس آن سروسز جو ہم سروسز استعمال کرتے ہیں کراچی والے، اس پر 300 ارب لے رہے ہیں. ابھی 400 ارب روپے میں سے تو کچھ دے دو یار، اسی سے سبسڈی دے دو کہ الیکٹرک کی. جی دیکھیں، ہم سیاسی طور پر MKM ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہے، اور عوام کا پریشر ضرور ہوگا کہ آپ اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنے کے لیے حکومت سے باہر آ جائیں. MKM پاکستان کی آخر تک کوشش ہے کہ معاملات کو بنایا جائے. ملک کو غیر مستحکم کرنا تو سب سے آسان کام ہے. یعنی چیس کا کھیل ہو رہا ہے نا، یا کیرم کی گوٹیں بچھی ہوئی ہیں، تو نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. آپ گوٹوں کو ہلا دیں، کر لو بھائی جو کرنا ہے. تو یہ کام تو سب سے آسان ہے، کسی وقت بھی کر لیں گے. گوٹوں کو ہلا دیں گے، چیس کے مورے گرا دیں گے، نہ تم کھیلو نہ ہم کھیلیں. یہ دیکھیں، وہ ہماری متانت، ہماری سیاست، ہماری بصیرت وہ دیکھے گی. ہم میڈیا کے سوالوں سے پریشر میں آ کر تو یہ فیصلے نہیں کریں گے یار. قوم کے مستقبل کا سوال ہے، کراچی کی اسٹیبلٹی کا سوال ہے، جو کاروبار ہو رہا ہے اس کا سوال ہے. ٹھیک ہے، ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ جو تاجروں نے، آل کراچی تاجر الائنس نے جو ہڑتال کا اعلان کیا 28 کو، ہم تاجروں کے ہر فیصلے کی حمایت کریں گے، ہر اقدام کی حمایت کریں گے، اور کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن حکومت سے کب نکلنا، اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی یہ آپ پوچھیں ضرور، لیکن اس کی ٹائمنگ یہ ہم پہ آپ چھوڑیں، وہ ہمارا فیصلہ ہوگا. لیکن ہم معاملات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آخر تک انہیں جھنجھوڑ رہے ہیں.
انہیں بتا رہے ہیں کہ منظرنامہ دیکھو آگے کیا ہونے جا رہا ہے. ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دوں تو دکھلا رہے ہیں ان کو. اللہ کرے انہیں بھی عقل آئے, سمجھ آئے, ہوش کے ناخن لیں, پالیسیوں کے قبلوں کو درست کریں, کراچی کو بھی پاکستان کا شہر سمجھیں, ورنہ اعلان کر دیں کہ کراچی میں صنعتیں بند کر دی جائیں, کراچی شہر پاکستان کا حصہ نہیں, کھل کر کہہ دیا جائے, 2/3 آئینی ترمیم سے کوئی بل پاس کرا لیا جائے, اور مرد ساری تینوں جماعتیں. اور پی ٹی آئی کی دور میں بھی ہماری گردن پر ہی چھری چلتی تھی, اب صرف ان اوزاروں اور ہتھیاروں کی دھار کو ذرا تیز کر دیا گیا ہے. پہلے بھی چھری اس دور میں بھی چلی, اسٹیٹس کو پی ٹی آئی کے 4 سال میں بھی تھا. زرعی آمدنی وڈیروں کی اس پر پی ٹی آئی کے دور میں بھی ٹیکس نہیں تھا. سیلز ٹیکس کی شرح 17% اس وقت بھی تھی. پیٹرولیم لیوی, پیٹرولیم پر بھتہ اس وقت بھی تھا. تو جب اس وقت بھی تھا تو آج بھی ہے. اب تھوڑی دھار اس کی تیز ہو گئی ہے, اس کی شرح بڑھ گئی ہے. تو فرق کیا ہے؟ کراچی والوں کے لیے سب ویسا ہی ہے جیسا تھا. تینوں جماعتیں آپس میں ایک ہیں, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی. اب یہی تینوں حکومتیں بنائیں گی. آپ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو, ان کو چھوڑ دو تو کہاں جائیں یہ بھی بتا دیں آپ. میں 1 منٹ بول دوں. ہاں بولیں. آپ نے کہا کہ 2018 سے لے کر مسلسل ایم کیو ایم کی بات نہیں سنیں گے, ناکام رہے. ایسا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایم کیو ایم کی کوششیں کاوشوں کے بدولت آج الحمدللہ حیدرآباد یونیورسٹی کے اندر داخلے شروع ہو چکے ہیں. حیدرآباد یونیورسٹی میں جسے کہتے ہیں کہ بی ایس کے کلاسز اور ایم ایس کی کلاسز شروع ہو چکی ہیں. یہ ایم کیو ایم کا 70 سالہ میرا خیال ہے مطالبہ چلا آ رہا تھا, آج یہ کامیابی کے مراحل طے کر چکا ہے. دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے, 2017 میں سینسس مکمل کیا گیا. ایم کیو ایم پاکستان نے ریجیکٹ کیا. ایم کیو ایم کی کوششوں کاوشوں کے بدولت جو سینسس کبھی 17 سال میں, کبھی 12 سال میں, 10 سال میں ہوتا تھا, ایم کیو ایم کی بدولت 5 سال میں اس کا انعقاد کیا گیا. اور پھر پورا پاکستان نے دیکھا کہ کراچی کی آبادی جو کہ 1 کروڑ 5 لاکھ میں ختم کی جا رہی تھی, ایم کیو ایم کی کوششوں کاوشوں کے بدولت 2 کروڑ 5 لاکھ میں پہنچی. کراچی کی قومی اسمبلی کی 1 سیٹ بڑھ گئی, صوبائی اسمبلی کی 3 سیٹیں بڑھ گئی. اس کے ساتھ گرین لائن کا منصوبہ سب کے سامنے. گرین لائن کا منصوبہ جسے کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں میٹرو موجود ہے, لیکن سندھ حکومت کی نہایلی بے سی کراچی دشمنی کے بدولت کوئی بھی میٹرو موجود نہیں تھا. وفاق سے مل کر ایم کیو ایم نے میک شیور کیا کہ گرین لائن کا منصوبہ مکمل کیا ہے, جو الحمدللہ گرین لائن کا منصوبہ مکمل ہو چکا ہے. تھوڑے سے فیز باقی, اس کو بھی مکمل کر لیا جائے گا. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو ایم کیو ایم کی وجہ کر ایس آئی ڈی سی ایل کی بنیاد ڈالی گئی. اور یہ جتنے فلائی اوور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آپ دیکھتے ہیں, اگر آپ میرے تمام ساتھی یہاں پر جاتے ہیں کہ ناگن چورنگی, اس کے بعد سکی حسن کا فلائی اوور, 5 اسٹار کا فلائی اوور, یا پھر کے ڈی چورنگی کا فلائی اوور, کس نے بنایا؟ یہ ذمہ داری کس کی بنتی تھی؟ صوبائی حکومت کی بنتی تھی. لیکن ان کی نااہلی کراچی دشمنی کے بدولت یہ تمام کام بھی کس نے کیا؟ وفاقی حکومت نے کیا. K4 کا منصوبہ میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کی 18ویں ترمیم کے بعد سکہ ذمہ داری تھی. لیکن اگین ایم کیو ایم کی کوششیں کاوشوں کی بدولت جو 26 ارب روپے کا منصوبہ تھا, ایم کیو ایم نے میک شیور کیا کو 26 ارب سے بڑھا کر کے پچھلے دور حکومت میں جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی, اس سے پہلے بھی بلکہ اس سے پہلے بھی صاحب ہوئی سے کام لیتے دیکھا جائے تو 2022 میں اسد عمر کے تعاون کیا تھا, تو ہم نے 26 ارب روپے کے بجائے 126 ارب روپے پہ لے کے گئے اور میک شیور کیا کہ وفاقی حکومت K4 کے منصوبے کو مکمل کرے. وابڈہ تیز رفتاری برق رفتاری کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے. 43% K4 کا منصوبہ جو وابڈہ کی ذمہ داری تو مکمل ہو چکا ہے. لیکن اگین یہاں پہ سندھ حکومت کی نہالی نظر آتی ہے, جو آگمنٹیشن کی ذمہ داری تھی, جس کی کاسٹ 70 ارب روپے بنتی ہے, آج تک اس پہ کام شروع نہیں ہوا. اب ہونے کیا جا رہا ہے کہ K4 کا وفاقی منصوبہ مکمل ہو چکا ہوگا اگلے سال دسمبر تک, لیکن جو آگمنٹیشن ہے جس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کراچی کے لوگوں کو پانی دیا جائے, وہ ڈیلے ہو رہا ہے, وہ 1 سال اور ڈیلے ہو جائے گا. تو نقصان کس کا بنتا ہے؟ یہ نقصان کس کا بنتا ہے؟ یہ یقیناً صوبائی حکومت کا بنتا ہے. دیکھیں سکھر کے حالات, جو بارشیں ہوئی ہیں 2 دنوں میں, تباہی بربادی کی انتہا ہو گئی. یہ 15 سال کا جو ون وے رول ہے یہاں کے مراعات یافتہ طبقے وڈیروں جاگیرداروں کا, اس کی گلئی سکھر میں تو واضح طور پر ہو گئی. ہماری میئرشپ چھینی, وہاں کی حلقہ بندیوں میں بدماشی کی, جیسے کراچی میں ہم نے بائیکاٹ کیا. ہم علی خورشیدی بھائی اور ان کے ساتھ 2 یا 3 رکنی صوبائی جو ہماری اسمبلی کے نمائندے وہ جائیں گے سکھر, اور وہاں کے عوام کے ساتھ کھڑیں گے. ہم سکھر کے عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, اور اس تباہی بربادی میں جو کچھ ان کا نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے صوبائی اسمبلی میں
اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. تو اس سکر کے جو حالات ہیں اس پر بھی ہمیں تشویش ہے اور ہم آپ کے سامنے اس کو شیئر کر رہے ہیں. ہاں صحیح. دیکھیں اس کے پیچھے کیا ہے اس کے لیے ایک الگ پریس کانفرنس کریں گے انشاءاللہ, وہ بھی ایک تفصیل ہے. میرے خیال میں ویسی ٹائم بہت ہو گیا. ہاں یہ ضرور بتا دوں کہ اگر یہاں کی صنعتیں بند ہو گئی اور یہ صنعتیں پنجاب چلی گئی تو صرف پنجاب نہیں جائیں گی, یہ پھر وہی پراپرٹیاں, جائیدادیں اور صنعتیں دبئی میں لگیں گی. یہ پھر پنجاب کا بھی اس میں صرف فائدہ نہیں ہے. اور اگر روزگار چند لاکھ لوگوں کو پنجاب میں مل بھی گیا تو کیا کراچی میں پنجاب کے مزدور ان ملوں میں کام نہیں کرتے؟ کیا کے پی کے پشتو بولنے والے مزدور کراچی کی صنعتوں میں کام نہیں کرتے؟ تو وہ یہاں کے پختون پشتو بولنے والے پنجابی پنجاب حکومت اور سرحد حکومت کے پی کے سے پوچھے کہ بھائی ہمیں بے روزگار کر کے وہاں کے پنجابی بھائیوں اور پٹھان پختون بھائیوں کو آپ نوکریاں دے رہے ہیں اور یہاں کے پختونوں کو اور پنجابیوں کو بے روزگار کریں, یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ تو یہ پوچھے نا. اب یہ کراچی صرف مہاجروں کا شہر تو نہیں ہے نا بھائی. پہلے تو یہ تھا کہ 70-80% مہاجر تھے تو چلو ان کو کہا کہ سن آف دی سوائل نہیں ہے, فرزند زمین نہیں ہے, تو بیڑا ان کو تو کئی دھاری تلواروں سے کاٹ دو. ابے بھائی اب تو یہ سب کا شہر ہے اور سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے, پھر بھی کیوں ہو رہا ہے؟ تو میں اور آپ مل کے بناتے میڈیا ایم کے ایم, ہم ایک کمیشن بنا کے ہم تحقیقات کرتے مل کے. ٹھیک ہے, تھینک یو.